بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے لیکویفیکیشن آف گیس، کہ ہم گیسز کو لیکویفائی کرنے کے لیے یعنی لیکوڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کنڈیشن دینا پڑے گی، اور ہمیں وہ کیا نیسیسری کنڈیشن ہے جس کے بغیر ہم اس کو لیکوڈ میں کنورٹ نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ گیس میں اور لیکوڈ میں ہمیں تھوڑا سا فرق دیکھنا پڑے گا۔ گیس میں اور لیکوڈ میں فرق کیا ہے؟ فار ایگزامپل یہ گیس ہے، یہ گیس کے جو مالیکول ہیں یہ ایک تو رینڈملی موو کر رہے ہیں اور ایک میں اس میں ڈسٹینس کافی زیادہ ہے۔ جبکہ اگر ہم لیکوڈ کی بات کریں تو لیکوڈ کے جو مالیکول ہیں وہ گیس کی نسبت بہت قریب قریب ہوتی ہیں۔ ایک تو ان کے ڈسٹینس کا فرق ہے کہ لیکوڈ میں ڈسٹینس کم ہوتا ہے اور سالڈ میں ڈسٹینس گیس میں ڈسٹینس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا سالڈ جو گیس ہے اس کے مالیکول میں ڈسٹینس زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ایک مالیکول اور دوسرے مالیکول کے درمیان انٹر مالیکولر فورس ہے وہ بہت کم ہوتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ جبکہ لیکوڈ میں مالیکول قریب قریب ہیں، اس میں انٹر مالیکولر فورس جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو مطلب اگر ہم دیکھیں لیکوڈ میں اور سالڈ میں تو فرق دو چیزوں کا ہے، ایک ڈسٹینس کا ہے اور دوسرا ان میں انٹر مالیکولر فورس کا ہے۔ اب اگر میں اس کو کیا کرنا شروع کر دوں، کمپریس کرنا شروع کر دوں، یہ گیس کے مالیکول ہیں، یہ ڈسٹینس پہ تھے، میں نے اوپر سے پریشر لگایا تو پریشر لگانے کی وجہ سے کنٹینر کے والیوم میں کمی آ گئی، والیوم میں کمی آنے کی وجہ سے مالیکول کافی ایک دوسرے کے قریب قریب آ گئے ہیں۔ یعنی میں مالیکول کو قریب قریب لانے کے لیے یہ کام کر سکتا ہوں کہ پریشر کو ہم ہائی کر دیں۔ اگر آپ پریشر کو ہائی کر دیں تو مالیکول ایک دوسرے کے قریب قریب آ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کام بھی کر دوں کہ ٹمپریچر کم کرنے سے مالیکول کی جو موومنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، مالیکول ایک دوسرے کے قریب آ کے اسٹے کر جاتی ہیں اور اس میں پاسبل ہے کہ انٹر مالیکولر فورس جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع کر جائے۔ یعنی مجھے گیس سے لیکوڈ بنانے کے لیے دو چیزیں مجھے درکار ہیں، ایک ہائی پریشر اور دوسرا لو ٹمپریچر۔ اگر میں یہ دو چیزیں کر دوں تو اس سے وہ کوئی بھی گیس لیکوڈ میں کنورٹ ہو جائے گی۔ اب جی ان دونوں چیزوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ٹمپریچر از ویری امپورٹنٹ فیکٹر۔ ٹمپریچر ان دونوں میں بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اب ٹمپریچر کا ایفیکٹ یہ ہے، کوئی بھی آپ کے پاس گیس ہے اس کو آپ ایک خاص ٹمپریچر پہ ایک اسپیسیفک ٹمپریچر پہ لا کے پھر ہی لیکوڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ کے پاس چیزیں دو تھیں کہ آپ ٹمپریچر کو بھی کم کر دیں، پریشر کو بھی ہائی کر دیں، لیکن ہم نے اسٹڈی یہ کی ہے کہ آپ کسی گیس کے اوپر جتنا مرضی پریشر لگا دیں وہ لیکوڈ میں تب تک کنورٹ نہیں ہوتی جب تک اس کو ایک اسپیسیفک ٹمپریچر کے بلو نہ رکھا جائے۔ اگر ہم اس ٹمپریچر کے بلو رکھیں گے، ایک خاص ٹمپریچر ہے ہر گیس کا، اس خاص ٹمپریچر سے نیچے رکھیں گے تو وہ لیکوڈ بنے گی، اس سے اوپر وہ گیس ہی رہے گی۔ جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کے پاس یہاں پہ آکسیجن ایک گیس ہے، اس کو اگر آپ 154.4 کیلون یا اگر ہم ڈگری سینٹی گریڈ میں کریں تو 118.75 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے ٹمپریچر نہیں کرتے تو یہ کبھی بھی لیکوڈ نہیں ہوگی، چاہے آپ پریشر جتنا مرضی کر دیں۔ تو وہ ٹمپریچر جس ٹمپریچر سے ابو آپ کی کوئی گیس لیکوڈ نہ بنے تو اس ٹمپریچر کو بولتے ہیں کریٹیکل ٹمپریچر۔ کہ کریٹیکل ٹمپریچر وہ ٹمپریچر ہے جس سے نیچے آپ کسی بھی گیس کو لیکوڈ کر سکتے ہو، جس سے ابو
وہ گیس لیکوڈ میں کنورٹ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک کریٹیکل پریشر بھی ہے کہ ایک خاص پریشر پہ آپ کو کوئی بھی گیس اتنا ایک اسپیسیفک ٹمپریچر آپ جتنا مرضی اس کو کم کر لیں، ایک اسپیسیفک پریشر دینا پڑے گا۔ جیسے ہم یہاں پہ اگزامپل لیتے ہیں، آرگون ایک گیس ہے، اس کو آپ اگر لیکوڈ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو 48 آپ کو ATM پریشر دینا پڑے گا تاکہ وہ لیکوڈ میں کنورٹ ہو جائے۔ تو یہ اس کا کریٹیکل پریشر ہے۔ تو ہم نے آج کے ٹاپک میں دو چیزیں دیکھی ہیں، ایک کریٹیکل ٹمپریچر اور ایک کریٹیکل پریشر۔ تو یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہیں، ان دونوں کے بغیر کوئی بھی چیز لیکوڈ میں کنورٹ کرنا مشکل ہے۔ اگر آپ دونوں چیزوں کو ڈیل کریں گے، کریٹیکل ٹمپریچر کو بھی ذہن میں رکھیں گے، کریٹیکل پریشر کو بھی، تو چیزوں کو لیکوڈ میں کنورٹ کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ اسی طرح ہم ایک اور گیس کی اگزامپل لیتے ہیں کہ جیسے ہم نے آکسیجن کی اگزامپل لی، اسی طرح ہم ایک اور گیس کی اگزامپل لیتے ہیں امونیا کی۔ اگر امونیا کو ہم دیکھیں تو امونیا ایک پولر گیس ہے، اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پولر گیس کا جو کریٹیکل ٹمپریچر ہوتا ہے وہ آپ کو وہ نان پولر کی نسبت ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے اگزامپل دیکھیں، اس کا کریٹیکل ٹمپریچر جو ہے نا وہ 405.6 کیلوین ہے۔ اگر ہم ڈگری میں کنورٹ کریں تو 132.44 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ تو اس ٹمپریچر کے نیچے امونیا گیس جو ہے نا وہ کبھی بھی لیکوڈ میں کنورٹ ہو سکتی ہے، اس سے ابو کبھی بھی لیکوڈ میں کنورٹ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دو چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، ایک کریٹیکل ٹمپریچر اور ایک کریٹیکل پریشر۔ اب یہ جو نان پولر گیسز ہوتی ہیں نا، نان پولر گیسز، اس میں ایک فیکٹر عمل کرتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں پولرائزیبلٹی۔ پولرائزیبلٹی پتہ کیا ہے؟ کہ یہ ایک گیس ہے، یعنی یہ ایک کمپاؤنڈ ہے، ایک اور کمپاؤنڈ ہے، دونوں کے اندر کوئی انٹر مالیکولر فورس نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ اس میں پازیٹیو بھی ہوں گے اور نیگیٹو چیزیں ہوں گی، یعنی الیکٹرون بھی ہوں گے، پروٹون بھی ہوں گے، اسی طرح اس میں بھی ہے۔ جب اس کے یہاں پہ نا پازیٹیو چیزیں ایک سائڈ پہ ایسے نا اس کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹو چیزیں بکھری ہوئی ہیں، ہم ایسے کر لیتے ہیں، ایسے سمجھنے کے لیے ایسے کر لیتے ہیں، جس میں پازیٹیو بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں، اس میں بھی اسی طرح نیگیٹو بھی ہے اور پازیٹیو بھی ہے۔ اب ڈیفینیٹلی جب یہ دونوں مالیکول ایک دوسرے کے قریب آئیں گے نا تو پازیٹیو کو ریپیل کرے گا، نیگیٹو کو ریپیل کرے گا، اور پازیٹیو کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا۔ اب کیا ہوگا، پاسبل ہے کہ ایک مالیکول کی ریپلشن کچھ زیادہ دوسرے مالیکول کے اوپر لگے اور اس کے سارے پازیٹیو ایک سائڈ پہ آ جائیں اور سارے نیگیٹو دوسری سائڈ پہ چلے جائیں۔ جب اس کے پازیٹیو ایک سائڈ پہ آ جائیں گے تو اس کی اٹریکشن زیادہ ہوگی، تو اس کے بھی مالیکول سارے کے سارے جو نیگیٹو ہوں گے، یعنی الیکٹرون، وہ سارے کے سارے اس سائڈ پہ آ جائیں گے، اور پازیٹیو کی ریپلشن کی وجہ سے یہاں کے جو پازیٹیو چارج ہوں گے وہ بھی ریپیل ہو کے دوسری سائڈ پہ چلے جائیں گے۔ اب کیا ہوگا، اس کا پازیٹیو اس کے نیگیٹو کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا، یعنی یہاں پہ اٹریکشن کی فورس ڈیولپ ہو جائے گی، اس کو ہم بولتے ہیں پولرائزیبلٹی۔ اب پولرائزیبلٹی جتنا مالیکول بڑا ہوگا اس میں اتنی پولرائزیبلٹی زیادہ ہوگی۔ اب پولرائزیبلٹی کی وجہ سے اس میں پروڈیوس ہو رہی ہے انٹر مالیکولر فورس۔ اب ایک مالیکول میں اگر انٹر مالیکولر فورس اسٹرانگ ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کو لیکوڈ بنانے کے لیے آپ کو زیادہ ٹمپریچر دینا پڑے گا یا تھوڑا ٹمپریچر دینا پڑے گا؟ ڈیفینیٹلی وہ تو آلریڈی ایک دوسرے کے قریب ہیں، تو آپ اس کو کم ٹمپریچر بھی دیں گے تو وہ آلریڈی لیکوڈ میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ تو ان کے جو کریٹیکل ٹمپریچر ہوں گے وہ عام طور پر لو ہوتے ہیں۔ ہم جی ٹیبل میں اسٹڈی کرتی ہیں، سب سے پہلے اس نے پولر مالیکول دیا ہوا ہے واٹر کا کریٹیکل ٹمپریچر جو ہے وہ ہے 374.5
ڈگری سینٹی گریڈ، یہ کریٹیکل ٹمپریچر ہے واٹر کا، یعنی اس سے نیچے، اس سے اوپر اگر آپ ٹمپریچر رکھیں نا، پریشر جتنا مرضی اپلائی کر دیں گے لیکوڈ میں کنورٹ نہیں ہوگا، جبکہ پریشر آپ کو 217.0 ڈگری 0 ATM پریشر آپ کو دینا پڑے گا۔ اسی طرح امونیا ہے، امونیا کا 405 ہے اور پریشر 111 ہے۔ اسی طرح فیرون ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، آکسیجن ہے۔ ہم آتے ہیں جی آرگون کی طرف، بلکہ ہم نے آرگون کو دیکھ لیا، نائٹروجن کی طرف آتے ہیں۔ نائٹروجن کے لیے آپ نے جو ٹمپریچر دینا ہے وہ 126.1 کیلون، یا ٹمپریچر ڈگری میں کنورٹ کریں تو -147.006 ڈگری تک آپ نے ٹمپریچر دینا ہے ڈگری سینٹی گریڈ میں، اور پریشر جو آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا وہ 33.5 ATM پریشر آپ کو یہاں پہ دینا پڑے گا۔ یعنی یہ کریٹیکل ٹمپریچر اور یہ کریٹیکل پریشر کا آپس میں ریلیشن ہے کہ کریٹیکل ٹمپریچر کو اگنور کر کے ہم لیکوڈ میں کنورٹ گیس کو نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کریٹیکل ٹمپریچر کو اگنور کر سکتے ہیں، دونوں کو ہمیں سائڈ بائی سائڈ لے کے چلنا پڑے گا۔